بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ من پسند شادی کے لیے ہے، اور ان تمام رشتوں کے لیے جن کے بارے میں انسان پریشان رہتا ہے، وہ تمام پریشانی اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے دور فرمائیں گے۔ اور وہ لڑکے اور لڑکیاں جو من پسند شادی کی وجہ سے پریشان ہے، اور وہ لڑکیاں جو گھر میں بیٹھی رہتی ہے اور ان کے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے، اس طرح وہ لڑکے جو رشتے کی شادی کی تمنا رکھتے ہیں لیکن کوئی موقع نہیں ملتا، اس طرح پسند کی شادی نہیں ہوتی ہے، پریشان رہتا ہے، خودکشی کے لیے تیار ہوتا ہے، پیسے لٹاتے ہیں، عزت لٹاتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں۔ تو اس کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کے پسند کی شادی فرمائیں گے۔ اللہ نے ہم کو حاجت مند پیدا کیا ہے، تمام مخلوق حاجت مند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے۔ اللہ غنی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کریم ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ اللہ جل شانہ سب کو جس کو جو لکھا ہے وہ ضرور اللہ جل شانہ اس کو دے گا، اور اللہ جل شانہ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور تمام مخلوق کو اللہ ہی جل شانہ تمام ضروریات حاجات پورے فرمائیں گے، اور تمام مخلوق اللہ جل شانہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اللہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے تمام مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کو فائدے دے۔ اللہ کے خزانے دینے کے لیے ہے، سمیٹنے کے لیے نہیں ہے۔ بندوں کے خزانے سمیٹنے کے لیے ہوتے ہیں، بندے محتاج ہے، اللہ جل شانہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ جل شانہ سے ہم مانگنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ مخلوق مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو نہیں مانگتا ہے اللہ سے، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ کوئی ہے مانگنے والا، خود اللہ جل شانہ فرماتے کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کے دوں، کوئی بیماری دور کرنے والا کہ میں اس کی بیماری دور کروں، کوئی پریشان حال جو اس کی پریشانی کو ختم کروں، کوئی ضرورت مند جو اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس طرح تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ خود اعلان فرماتے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، ہتھیار۔ اس طرح جو دعا مانگتے ہیں لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، اللہ کی دربار میں دعا سے قابل اکرام کوئی چیز نہیں ہے۔ دعا کی اکرام کی جاتی ہے، دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ دعا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دعا مانگا اور وہ ردی میں پھینک دیا، نہیں، وہ دعا ضرور اللہ جل شانہ قبول فرماتے، کبھی جلدی کبھی دیر۔ وہ حکیم ہے، حکمت سے اللہ جل شانہ وہ دعا کو قبول فرماتے، کبھی اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں، کبھی وہی چیز دے دیتے ہیں، کبھی اس دعا کی برکت سے کوئی پریشانی ہو وہ پریشانی ختم کر دیتے ہیں، کبھی اس دعا کی برکت سے اللہ جل شانہ اس پر کوئی مصیبت آ رہا ہو، اس نے دعا کہیں اور مانگی اور مصیبت کہیں اور ٹل گیا۔ تو اللہ اللہ ہے، اس لیے ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، حال کے آنے پر اللہ کی طرف متوجہ ہو، نفل پڑھے، ذکر کرے، اور اس طرح ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ جل شانہ ضرور دے گا۔ دوستو، کون سا وظیفہ ہے جس کی وجہ سے بندے کو من پسند شادی اللہ جل شانہ عنایت عطا فرمائیں گے؟ اس کے لیے دوستو بہت آسان وظیفہ ہے، یا ذی القوۃ المتین، 21 مرتبہ یہ صبح و شام، 21 مرتبہ صبح اور شام، یہ 7 دن یا 41 دن کرنا ہے۔ صبح یعنی فجر کی نماز کے بعد، اور اس طرح مغرب کے نماز کے بعد 41 دن 21 مرتبہ یا ذی القوۃ المتین۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے، دوسرا وظیفہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ 41 مرتبہ 11 دن پڑھیں، 41 مرتبہ 11 دن۔
یہ دونوں وظیفے پڑھیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے چلے گئے، مدین پہنچ گئے، تھکے تھکائے، نہ گھر نہ کھانا نہ پینا کوئی چیز۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ نے سب کچھ دیا۔ دوستو اس وظیفے کو خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے اور سب اس سے فائدہ اٹھائے۔ والسلام۔